ہمارے اسلام میں وہ وسیلہ ہے، بھلے ہمارے افعال ہو یا کوئی بڑی چیز ہو یا کوئی مباح ہو، بخاری شریف سے دیگر متعدد احادیث ہیں اس پر، لیکن میں صرف یعنی زوات کے اعتبار سے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تو سکنات ہماری ہیں نا، لیکن یہ ہمارے وسیلہ بنتی ہے نا بخشش، ہمارے افعال ہمارا وسیلہ بنتے ہیں بخشش۔ اسی طرح ہم مختلف الفاظ ہیں دعاؤں کے دیے گئے ہیں، وہ ہم مانگتے ہیں تو وہ وسیلہ اگرچہ اللہ رب العزت کے نام ہیں، لیکن وہ کلمات وہ حروف کیا بنتے ہیں؟ ہماری دعاؤں کی مقبولیت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری زمانہ میں ایک صحابی آیا، اس نے عرض کی میری آنکھیں نہیں ہیں، حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا۔ اس نے کہا سفر بڑا ہے، راستے میں سانپ بچھو وغیرہ کا خطرہ ہے، مجھے چھوڑنے والا اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی سند پر کسی نے جرح نہیں کی، ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہہ دیں ضعیف، حالانکہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی سند بڑی مستند ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا تعلیم فرمائی، وہ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ فرمایا حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ مشکوٰۃ شریف میں سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی کو یہ دعا تعلیم فرمائے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری الیک اور آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، تیرے نبی کے وسیلہ سے، تیرے نبی کے سبب سے، با معنی سببیہ ہے، تیرے نبی کے ساتھ، تو یہاں معنی ہوگا تیرے نبی کے وسیلہ اور سبب سے، بنبیک واتوجہ الیک بنبیک، نبی الرحمہ، رحمت والے نبی۔ اور یہ دعا مانگی جائے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ پھر اگلا جملہ ہے یا رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور کا نام جو ہے ہر آدمی نہیں لے سکتا، نام لینے میں ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے، نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو حدیث میں ہے یا محمد، وہ عربی لوگ جانتے تھے، یا محمد انی قد توجہت بک، میں متوجہ ہوں آپ کے وسیلہ سے، توجہت بک الی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں، توجہت بک الی ربی، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، فی حاجتی ہذہ، فی حاجتی لتقضی لی، تاکہ وہ میری حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفع فی، اے اللہ رسول اللہ کی سفارش قبول فرما، فشفع فی۔ تو یہ دعا کا ہے کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، پھر حضور کی طرف متوجہ ہوئے، استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا ہوں آپ کے وسیلہ سے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس وقت میں نے تیرے محبوب کا وسیلہ بنایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب پلٹ کے آئے تھے ہمیں ایسے لگا جیسے اس کی کبھی آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی تھیں، اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ سیدنا الترغیب والترہیب میں اسی حدیث کے تحت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں ایک شخص کا کام نہیں ہو رہا تھا، رش بہت تھا، سلطنت بڑی طویل تھی، لوگ بہت زیادہ آتے تھے، تو ایک آدمی نے کسی کو کہا یار میری ملاقات کرا دے، مجھے بڑا سخت کام ہے حضرت عثمان غنی سے۔ انہوں نے کہا تم ادھر ضروری جانا ہے، میں تمہیں ایک دعا تلقین کرتا ہوں، نفل پڑھ کے وہ مانگو، اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس نے وہ 2 نفل پڑھے، یہی دعا مانگی، اس نے تعلیم فرمائی صحابی رسول نے۔ وہ جب گئے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر تو حضرت عثمان غنی نے دور سے دیکھا تو آپ نے اس کو ہی بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ وہ آ گئے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھا کر پھر جو کام تھا وہ کام کر دیا۔ ترغیب و ترہیب میں لکھا ہوا ہے جب وہ واپس گیا نا، واپس جا کر اس نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرا جو ہے نا آپ نے میری سفارش کی ہے، اس کو وہ بات ہی بھول گئی کہ میں نے دعا مانگی ہے۔ اس نے کہا آپ نے میری سفارش کیا، اللہ آپ کو جزا دے، میں تو 2-4 دن سے بڑا پریشان تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سفارش نہیں کی، بیٹھو تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ اس کو بٹھا کے یہ سارا واقعہ سنایا، اس کو بٹھا کے یہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ تو بہت بڑا مستند دعا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے توسل سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پہ بھی کسی نے جرح نہیں کی۔ دوسری حدیث پاک ایک تو یہ ہوگی نا، دوسری حدیث پاک ہے سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں
حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے برا بن مالک، قادسیہ ایران میں ہے، یہاں جنگ ہو رہی تھی اور فتح نہیں ہو رہی تھی، بڑا طویل عرصہ گزر گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت برا بن مالک کو بلایا، آپ نے فرمایا ابھی بات یہ ہے کہ قادسیہ فتح نہیں ہو رہا، تم جاؤ وہاں جا کے دعا کرو، قسم اٹھاؤ، تو مجھے لگتا ہے تمہاری قسم اٹھانے سے اور تمہاری دعا کرنے سے اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ حضرت برا بن مالک نا ذرا غور سے دیکھنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے وہ بات یاد ہے آج تک۔ انہوں نے کہا وہ کون سی؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بات یہ ہے کہ تیری بیوی اور فلاں عورت آپس میں لڑی تھی حضور کے زمانہ میں، جی لڑی تھی، تیری بیوی نے فلاں عورت کے دانت توڑ دیے تھے، جی توڑ دیے تھے، پھر جب تیری بیوی کو حضور نے سزا دینے کے لیے بلایا کہ دانت کے بدلے دانت ہوں گے، ٹوٹیں گے دانت، جی بلایا، پھر تم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اے اللہ تجھے قسم دیتا ہوں میری بیوی کے دانت محفوظ کر۔ تو وہ عورت جس نے کیس دائر کیا تھا وہ گھر سے نکل کر واپس آئی، وہ معاف کر کے چلی گئی، حضور کی بارگاہ فیصلہ ہونے والا تھا۔ میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا، میں سن رہا تھا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم واپس نہیں کرتا۔ مجھے وہ بات یاد ہے، جاؤ نا قسم اٹھاؤ، قادسیہ اتنے دنوں سے فوج ہماری پھنسی ہوئی ہے۔ برا بن مالک گئے، وہاں جا کے کھڑے ہوئے، اللہ کو قسم دی اور ساتھ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شہادت بھی دے۔ اللہ نے قادسیہ بھی عطا فرمائی اور مالک کائنات نے انہیں شہادت بھی عطا فرمائی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیوں میں اس طرح کے اعمال بجا لاتے تھے۔ اور یہ ہمارے ہاں جو ایک لفظی جھگڑا ہے، حقیقت میں جھگڑا نہیں، الفاظ کا جھگڑا ہے۔ حقیقت میں ہر آدمی کسی نہ کسی وسیلہ سے ہی کسی کے پاس پہنچتا ہے، اللہ نے وسائل بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث پاک یہ آپ کی بارگاہ میں نے پیش کرنی تھی۔ ایک ہے بخاری ایک تو ہے امام بخاری کی بخاری، امام بخاری کی اور بڑی کتابیں ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری کی اور بڑی کتابیں ہیں، میرے پاس ہے ایک، اس کا نام ہے ادب المفرد۔ کیا نام ہے؟ امام بخاری کی ہی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا؟ ادب المفرد۔ اس کا معنی یہ ہے آداب سکھانا، تعلیم سکھانا، سبق سکھانا، کیسے بڑے سے ملنا ہے، کیسے چھوٹے سے ملنا ہے، دعائیں کیسے کرنی ہیں۔ تو انہوں نے ابواب باندھ کے نا حدیثیں نقل کی ہیں، میں یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ان کے ہاں تو یہ ہے، لیکن میں نے پھر تلاش کیا آگے، مجھے دیگر کتب میں مل گیا کہ کون کون لوگ تھے۔ انہوں نے صرف یہ حدیث نقل کی ہے، سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا پاؤں سن ہو جاتا تھا، سو جاتا تھا نا، تو اکثر یہ بڑے پریشان تھے۔ تو انہوں نے جو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کسی کے سامنے ذکر کیا، اور دیگر کتابوں میں نے پڑھا لکھا ہوا ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کے پاس گئے، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کے پاس۔ انہوں نے جا کے کہا کہ یار میرا پاؤں سن ہو جاتا ہے، میرا پاؤں سو جاتا ہے نا، تو کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اذکر احب الناس، اذکر جانتے ہیں نا، اذکر احب الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو تجھے محبوب ہے نا اس کو پکارو، اس کو یاد کرو۔ لوگوں میں سے اذکر احب الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو تمہیں محبوب ہے اسے پکارو۔ آپ کہتے ہیں جو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اذکر احب الناس، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ عربی کا طریقہ ہے، جب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہی طریقہ اپناتے ہیں، یا محمد کیا؟ مجھے ایک شخص نے، میں کافی دفعہ حدیث بیان کیا، تو ایک جگہ حدیث بیان کی تو ایک عمرہ کر کے بھائی آیا ہوا تو مجھے ملا، کہتے ہیں آج مجھے واضح ہوا ہے، ایک کو نا حضور کے روزے کے سامنے ایک عورت کو شرطوں نے پکڑ لیا، اس نے حضور کی طرف روزہ کیا اور کیا یا محمد میں نے کہا یہ تو بڑی بدتمیز ہے، یہ تو نام ہی ٹھیک نہیں لے رہی، کہتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن پولیس والے نے اس کو چھوڑ دیا، پولیس والے نے اس کو چھوڑ دیا، وہ غریب تھی کوئی چیز بیچ رہی تھی، انہوں نے پکڑ لیا۔ تو انہوں نے ایسے کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا محمد فوراً میں نے کہا ہمیں تو کوئی اور محبوب ہی نہیں ہے، صحابہ کے ہاں کوئی اور محبوب ہی نہیں ہے، الحمدللہ اہل ایمان کے ہاں اور کوئی محبوب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نشط من عقال، ایسے ہوا جیسے ڈھنگا لگا ہوتا ہے، ڈھنگا جانتے ہیں آپ؟ نشط من عقال یعنی جانور کو دودھ نکالنے کے لیے پاؤں میں رسی لگاتے ہیں، باندھ کے پھر دودھ نکالتے ہیں، اس کو ڈھنگا کہتے ہیں۔
حدیث پاک میں یہ ہے کہ نوسیت من عقال، ایسے لگا جیسے ڈھنگا لگا تھا. جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی.